بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، بڑا خوبصورت انداز ہے اس کا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ کئی بار عرض کیا جا چکا کہ قسم سے مراد ہوتی ہے جس کی قسم دی جا رہی ہے وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ سورج اس بات پہ گواہ ہے کہ جب سورج ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ سورج بھی ہو اور روشنی نہ ہو، یعنی ایک لازم و ملزوم چیز ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ جیسے سورج ہے تو روشنی ہوگی۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، یعنی جب سورج ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، رات نہیں رہتی۔ بادل ہو، سایہ ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، لیکن دن دن ہوتا ہے، دن کبھی رات نہیں ہوتا۔ رات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، دن روشن ہو جاتا ہے، مخلوق اٹھ جاتی ہے، کاروبار حیات شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی سورج ہو روشنی ہوتی ہے، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند جو اس کے پیچھے آتا ہے، یعنی چاند جب آتا ہے رات کو تو چاندنی ہوتی ہے۔ چاند جب آتا ہے تو لوگ چاند راتوں کا حساب کرتے ہیں۔ چاند جب آتا ہے تو اس کے ذمے اس کے جو برکات ہیں، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہر حال، ہر قیمت پر ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب عجیب چیزیں اللہ کریم نے وابستہ کر رکھی ہیں ان فضا میں تیرتے ہوئے سیاروں سے۔ ہر ستارے، ہر سیارے کا تعلق زمین سے ہے اور اس کے اثرات زمین پہ مرتب ہوتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اہل زمین کو یہ فکر ہے کہ چاند پر جا کر آبادی بنائی جائے، فلاں سیارے فلاں ستارے پہ پہنچا جائے۔ اور آج کل تو یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے
یہ وہاں کون سی مخلوق ہے اور وہاں کیسی آبادی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے یہ سوال پیش کیا تھا میرے سامنے، تو آپ نے بڑا عجیب جواب دیا، بہت خوبصورت انداز میں۔ فرمایا یہ اللہ کی کائنات ہے اور اس کی مرضی، جو کچھ انسان زمین پہ کر رہا ہے اور جو حشر اس نے زمین اور اہل زمین کا کر دیا ہے، اگر اللہ یہی کچھ چاند پہ یا ستاروں پہ کرانا چاہتے ہیں تو ان کو اس کی مرضی۔ مراد یہ تھی کہ کوئی مخلوق کہیں کوئی آبادی ہوتی تو قرآن حکیم نے ایک ایک ستارے، ایک ایک سیارے، اس کے کام کا ذکر کیا، اس کا ذکر بھی ہوتا۔ انسانیت، اس کے کردار، اس کی طرف انبیاء کی بعثت، اس کے لیے امور، کتنی بڑی بحث ہے۔ جب کبھی مثالیں آتی ہیں تو زمین پر بسنے والوں کی آتی ہیں، کوئی یہ مثال بھی آتی بس ایک مخلوق چاند پر ہے، دیکھو وہ کس طرح کرتی ہے، یا انہوں نے گناہ کیے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، کوئی کہیں ملتی ہے مثال؟ تو یہ ستارے سیارے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کے سائنسدان کہتے ہیں کہ رویدگی ساری سورج سے ہوتی ہے۔ آپ بیج ڈالتے ہیں تو زمین کی گود میں نمی زمین پہنچاتی ہے، بارش پہنچاتی ہے، بارش کا پانی زمین کو تر کرتا ہے، زمین کو نمی پہنچاتی ہے، گرمی سورج پہنچاتا ہے، تب جا کر وہ بیج اگتا ہے۔ اسی طرح ہر ذی روح کی حیات گرمی سردی سے، سورج کی روشنی سے، رات کی تاریکی سے وابستہ ہے۔ عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ چاند آسماں پہ نکلتا ہے، چاند راتوں میں سمندروں میں زیر و بم آ جاتا ہے۔ عجیب قدرت الہی ہے کہ جب چاند پورا ہوتا ہے تو روئے زمین کے سمندروں میں زیر و بم آ جاتا ہے۔ سویڈن بھی سمندر کے کنارے ہے، اور اب تو کہتے ہیں کہ انہوں نے زیر آب پورے شہر بسا لیے ہیں، سمندر سے نیچے زمین میں کھدائی کر کے، کہ کبھی کہیں ایٹمی جنگ ہو تو ہم یہاں چھپ جائیں گے۔ خدا بہتر جانے کہاں تک صداقت ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ جب سمندر میں مد و جزر آتا ہے، زیر و بم آتا ہے، تو وہ بندرگاہ تک پانی کو اچھال دیتا ہے، تو سمندر میں ایسی حفاظتی دیوار بنائی جائے کہ بندرگاہ کا پانی پرسکون رہے، اس میں ہلچل نہ ہو۔ انہوں نے بنا دی۔ جب بنا دی تو کچھ عرصہ بعد پتہ چلا کہ دیوار کے اندر جو سمندری مخلوق تھی، مچھلیاں تھیں، وہ ساری مر گئیں۔ نیا تماشا بن گیا، اس انہیں کیا ہو گیا، پانی تو وہی ہے، اسی میں کھڑی ہیں۔ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جب یہ زیر و بم آتا ہے سمندر میں تو پانی اوپر نیچے ہوتا ہے، نیچے کے پانی سے یہ مخلوق آکسیجن جذب کر لیتی ہے، اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ جب مد و جزر ہوتا ہے، پانی ملتا جلتا ہے، اوپر نیچے کا ملتا ہے، تو پھر وہ تازہ ہو جاتا ہے، آکسیجن نیچے بھی چلی جاتی ہے۔ جب وہ ساکن ہو گیا تو نیچے جب آکسیجن کی کمی ہوئی تو مچھلیاں مرنا شروع ہو گئی۔ یہ اس کے بنائے ہوئے نظام ہے۔
کہ ہر ستارے ہر سیارے سے کچھ نتائج وابستہ ہے۔ اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ سورج سے پھل پکتے تو ہیں، ان میں مٹھاس چاند کی روشنی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں فرمایا سورج اور اس کی روشنی، یعنی سورج اور اس کی تمازت، اس کی جہاں سورج ہوگا روشنی ہوگی، روشنی ہوگی تو اس کے جتنے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ یہ بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی، چاند بھی گواہ ہے اس بات پر، اور چاند کی چاندنی سے جو نتائج اور اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم، دن بھی گواہ ہے اس بات پر کہ جب دن آتا ہے تو ہر شے روشن ہو جاتی ہے، زندگی متحرک ہو جاتی ہے، ہر کوئی جاگ اٹھتا ہے، ہر کوئی کاروبار حیات کو لگ جاتا ہے، ایک نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور جب رات آتی ہے، قسم ہے رات کی، رات بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ جب رات آتی ہے تو بھلا برا چھوٹا بڑا کوئی نہیں دیکھتی، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، یہ نیک ہے بد ہے، یہ بادشاہ ہے یہ فقیر ہے، نہیں، ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، جب رات کی تاریکی آتی ہے ہر شے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ رات کا لازمی نتیجہ ہے، رات اس بات پہ گواہ ہے کہ رات ہوگی تاریکی ہوگی۔ والسماء وما بناہا، آسمان اس بات پہ گواہ ہے کہ چیزوں کے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں۔ وہ آسمان جو ساری کائنات کا اپنے سے نیچے کا مرکز ہے، جہاں فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے احکام صادر ہوتے ہیں، جہاں دعائیں جاتی ہیں، درخواستیں جاتی ہیں، جو سیکریٹریٹ ہے، جہاں سے رزق آتا ہے، روزی آتی ہے، وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ہر چیز، ہر کام کا ایک نتیجہ ہے۔ وما بناہا، اور وہ ذات جس نے آسمان کو اس طرح سے سنوار دیا، اس میں یہ ساری خصوصیات رکھتی، وہ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے ہوتی ہے اس کا وہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، یہ حتمی بات ہے۔ والارض وما طحاہا، خود زمین کی قسم، یعنی زمین اس بات پہ گواہ ہے کہ کتنے نتائج مرتب کر رہی ہے، آپ گن نہیں سکتے، کتنی رویدگی پیدا کرتی ہے، اقسام نہیں ہم گن سکتے، درختوں کی، پھلوں کی، گھاس کی، جھاڑیوں کی، کتنی قسمیں ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بیج کسی اور درخت یا کسی اور جھاڑی کا ہو، اگ کوئی اور آئے، کہیں غلطی لگ جائے؟ کبھی دیکھا کہ تنکا کسی اور گھاس کا ہو، اس میں خصوصیات کسی دوسرے کی آ جائیں، کوئی دھوکہ غلطی لگ جائے، غلطی سے اس میں پھول کسی اور چیز کا ہو، اس میں خوشبو کسی اور کی آ جائے، رنگ کسی اور کا آ جائے، یا اس کے ذائقے میں کوئی دھوکہ لگ جائے، یا اس کی تاثیر میں کوئی دھوکہ لگ جائے، یہ زمین تو گواہ ہے کہ ہر چیز کا ایک حتمی نتیجہ ہے اور وہ اسی کے مطابق ہوتی ہے۔
کب سے مخلوق میں رزق بانٹ رہی ہے. آج تک کبھی کسی قوم، کسی نسل انسانی، کسی جانور، کسی پرندے کو دوسرے کا کوئی دانہ نہیں دیا، اور آج تک کسی مخلوق کے رزق کا کوئی دانہ اس سے روک کے نہیں رکھا ہے زمین. چھوٹا سا ایک کھیت ہے، ہر سال اس سے کتنی فصلیں لیتے ہیں آپ؟ وہ دیے جا رہا ہے. بیج ڈالتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، فصل پک جاتی ہے. سورج گرمی پہنچاتا ہے، چاند پھل پکاتا، سارا نظام جمع ہو جاتا ہے اس پر. فلاسفہ کا ایک قول ہے کہ انسان اگر یہ سوچے کہ روئے زمین پر کوئی اور نہیں سوائے میرے، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی کچھ بھی نہیں، میں ہوں، زمین ہے اور آسمان ہے. اگر ایسا بھی ہو تو یہ سارا نظام کائنات اس ایک کے لیے بھی چلتا رہے. یہ ساری خصوصیات زمین میں بھی باقی رہیں گی، آسمان میں بھی، سورج میں بھی، چاند ستاروں میں بھی، بارش میں بھی، ہواؤں میں بھی. تو بڑی مزیدار بات ہے. گویا بندے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سارا نظام ایک ایک فرد کے لیے متحرک ہے. جس ایک بندے کے لیے اس قادر مطلق نے اتنی کائنات سجا دی، وہ صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا بڑا شکر ہے اللہ، تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا. اتنی سی قیمت ہے اس. ادراک کر لے، احساس کر لے، مان لے، قبول کر لے. یہ دے تو نہیں سکتا کچھ، اللہ کو بندے نے کیا دینا ہے؟ ہمہ وقت لیتا ہے، دے تو کچھ نہیں سکتا. صرف یہ اقرار کرنا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، تو مجھے دے رہا ہے، تیرا احسان ہے، یہ اسلام ہے. یہی سارے کا سارا اسلام ہے. اور اس بات پہ ڈٹ جانا کہ مجھ پر کسی نے کیا، میرا یہ سب میرا ہے، یہ میں کر رہا ہوں، یہی کفر ہے. حالانکہ کر کچھ بھی نہیں رہا. نہ تو نے سورج بنایا، نہ چاند بنایا، نہ زمین بنائی، نہ اس کی خصوصیات بنائی، نہ اپنا وجود بنایا، نہ آج اپنی غذا پہ، نہ اپنی ہوا پہ، نہ اپنے پانی پہ قادر ہے. جو چیز وہ دے، جو روک دے تو لے نہیں سکتا. لیکن مانتا نہیں، کہتا ہے سب میرا ہے، جو میں چاہوں کروں گا. یہ ماننا پڑے سب تیرا ہے تو پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ تیرا ہے مالک، جو تو چاہے ویسا کروں گا. یہ اسلام ہے. اور جب کہتا ہے نہیں یہ سب میرا ہے تو پھر کہتا ہے جو میں چاہوں میں کروں گا. تو یہاں آ کر کفر ہو جاتا ہے. تو فرمایا کیوں نہیں دیکھتے یہ ساری چیزیں اس پہ دلالت نہیں کر رہی؟ پھر تم کیسے سوچتے ہو کہ برائی کرو گے تو بھلائی نتیجہ پاؤ گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سورج ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی، چاند ہوگا تو چاندنی نہیں ہوگی، دن ہوگا تو مخلوق کام پہ نہیں جائے گی، رات ہوگی تو کہیں اندھیرا ہوگا کہیں نہیں ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہر چیز کا ایک فطری نتیجہ ہے تمہارے ارد گرد، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، زمین، آسمان، ہر چیز یہ گواہی دے رہی ہے کہ ہر فعل کا ایک فطری قدرتی نتیجہ ہے. تو پھر تم اس پہ کیوں مطمئن ہو کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرا نقصان نہیں ہوگا، میں چوری کروں گا تو پکڑی نہیں جائے گی، میں گناہ کروں گا تو اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی؟ کیسے تم نے یہ سوچ لیا؟
یہ کیسے ممکن ہے؟ نافرمانی کروں گا اور انعام پاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا یہ سارا نظام دیکھ لو، والارض وما طحاہا، اس زمین کو دیکھو اور اس کی عظمت کو دیکھو جس نے اسے پھیلایا، جس نے اس میں اتنی خصوصیات سمو دیں جو آپ گن نہیں سکتے، اتنے خزانے رکھ دیے جو ختم نہیں ہوتے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جو چیزیں اس کے سینے سے نکالی گئیں فصلیں سے، آدم علیہ نبی ناو علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی فصلیں انسانوں نے اس سے حاصل کی، اگر وہ سب یکجا کی جائیں تو ان کا حجم شاید خود زمین سے بڑھ جائے۔ اتنی فصلیں دے کر وہ پھر اتنی کی اتنی ہے، نہ اس میں کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی، نہ کہیں گڑا پڑا نہ کہیں خرابی نظر آئی، پھر ویسی کی ویسی۔ تو مالک الملک نے جیسا جس چیز کو بنایا اس کا جو نتیجہ رکھا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، وہ چیز وہی نتیجہ دے گی جو اللہ کریم نے اس میں خصوصیت رکھی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، خود انسان کو دیکھو، اس کی ذات کو دیکھو اور دیکھو قدرت نے اسے کیا سنوارا ہے۔ انسانی کردار کو تم ظاہری حالت میں دیکھو، زہر کھاتا ہے مر جاتا ہے، آنکھ پھوڑ دو اندھا ہو جائے گا، زبان کاٹ دو بات نہیں کر سکے گا، بھوکا رکھو مرنے لگ جائے گا، پانی روک دو مر جائے گا۔ یعنی ہر کام کا ایک حتمی نتیجہ ہے، اچھی غذا دو صحت مند ہو جائے گا، صحیح دوا دو بیماری سے ٹھیک ہو جائے گا، آرام دو عزت دو خوش باش صحت مند ہو جائے گا، قید کر دو ذلیل کرو سزا دو وہی صحت مند کمزور ناتواں ہو جائے گا۔ انسانی وجود اور اس کے نتائج کو دیکھ لو، سردی آ گئی گرم کپڑے پہن لیے سردی سے بچ جائے گا، نہیں پہنے گا سردی ہوگی بیمار ہو جائے گا، گرمی آ گئی گرم کپڑے پہنے گا بیمار ہو جائے گا، وہی کپڑے جو اس کے موسم سے بچاتے تھے وہ اب اس کے لیے مصیبت بن گئے، ہلکے پہنے گا خوش باش پھرے گا۔ یہ ہر کام کا ایک حتمی نتیجہ ہے۔ وما سواہا، اور وہ ذات عظیم جس نے اسے سنوارا، اس کا ایک ایک پور جوڑ کر بنایا، اس کی ایک ایک منزل، ایک ایک ہڈی گوشت پوست پٹھا کس ترتیب سے سنوارا، اور ہر رگ ہر پٹھا اپنا نتیجہ دے رہا ہے۔ یہ اطباء انسانی وجود کے نظام کی واقفیت رکھتے ہیں، ڈاکٹر حکیم طبیب، تو درد کہیں ہوتا ہے وہ معلوم کہیں اور سے کرتے ہیں کہ وہاں پٹھا کھچا ہوا ہے، بخار سارے بدن کو ہے وہ کہتے نہیں خرابی معدے میں ہے، ہم تو کہتے ہیں سارا بدن بخار سے پھک رہا ہے، وہ کہتے نہیں یار تمہاری غذا میں فلاں چیز جو ہے نا وہ اچھی نہیں تھی، تم نے فلاں چیز کھائی ہے۔ انہیں کوئی وہاں کوئی کھکڑی کی تصویر نظر آتی ہے؟ نہیں، وہ تاثیر دیکھتے ہیں کہ اس کے بدن میں کون سی تاثیر ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں آج موسم کس چیز کا ہے، کس پھل کس سبزی کس فروٹ میں وہ تاثیر ہے، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے وہ چیز کھائی ہوگی اس لیے یہ تاثیر ہے، اس کا یہ اثر ہے۔ اتنے حتمی نتائج ہیں کہ گاجر کھاؤ گے یہ اثر ہوگا، شلگم کھاؤ گے یہ اثر ہوگا، مولی کھاؤ گے یہ نتیجہ ہوگا،
آم چوسو گے یہ نتیجہ ہوگا، وہ اتنے حتمی ہیں کہ طبیب یا ڈاکٹر بھی فوراً نبض پہ ہاتھ رکھ کے ٹریس کر لیتا ہے کہ تم نے یار آم چوسے ہیں، انہوں نے گرمی کی، گرمی نے یہ کیا، اس سے تمہیں بخار ہو۔ تو اس عظیم ذات کی عظمت دیکھو جس نے ایسا نظام بنایا کہ جس کے نتائج یقینی اور حتمی ہیں۔ کبھی آم سردی نہیں کرتا، کبھی گاجر گرمی نہیں کرتی، کوئی کہیں آمیزش، غلط فہمی، دھوکہ نہیں لگتا۔ پھر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ کفر کرو گے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، نیکی کرو گے تو ضائع نہ ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلائی کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، چوری کرو، ڈاکہ کرو تو کوئی نہیں پوچھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی شے بے نتیجہ ہے؟ جب تمہارے سامنے ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے تو تمہارے عقیدے، تمہارے کردار کا نتیجہ کیوں نہیں ہوگا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ سبحان اللہ، وہ کیسی عجیب ذات ہے کہ جتنی مخلوق بنائی ان میں فطری رجحان رکھ دی، جو فطری نظام بنا دیے ساری مخلوق اس کے تابع چلتی رہتی۔ ہم کہتے ہیں نا شہد کی مکھی بڑی کاریگر ہے اور بڑے عجیب طریقے سے پھلوں سے، پھولوں سے رس جمع کرتی ہے، انہی پھولوں کو آپ گھوٹ کر، ابال کر، رس نکال کر بنائے، شہد نہیں بنتا۔ وہ ہر پھول سے رس لے آتی ہے، یہ نہیں کسی خاص پھول سے رس لیتی ہے، نہیں، جس چیز، جس شاخ پہ جو پھول لگے وہ اس سے رس لے آتی ہے، اور ایک ایسا معلول تیار کرتی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ ایک معروف طبیب گزرے ہیں، اطباء کی تاریخ میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، انہوں نے 8 قسم کے پھولوں کے الگ الگ باغیچے بنائے، کہیں بنفشے کے، کہیں کسی اور چیز، گلاب کے، کہیں اور 8 قسم کے پھول انہوں نے مختلف منتخب کر کے ان کے چھوٹے چھوٹے باغ بنائے۔ جب ان پر پھول آئے تو ہر باغ میں ایک چھتا لگایا اور 8 پھولوں کا الگ الگ شہد کی مکھیوں سے شہد بنوایا، تو وہ سارے امراض کا علاج ان 8 شہدوں سے کرتے تھے، کہیں 2 ملائے، کہیں 3 ملائے، کہیں 1، اور ساری بیماریوں کا علاج ہو جاتا تھا۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے طب کی تاریخ میں۔ اچھا، کبھی آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کا تعاقب کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس شہد کے چھتے تک پہنچا جائے۔ جو شہد کا چھتا تلاش کرتے ہیں نا، یہ بڑی محنت کرتے ہیں اور آہستہ 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 یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، تب جا کر چھتے پر پہنچتے ہیں۔ ایک مکھی کا چھتا ادھر ہے، یہاں سے پھول سے اڑے گی تو ادھر جائے گی، وہاں سے ادھر چلی جائے گی، ادھر سے ادھر چلی جائے گی، تو پتہ نہیں کتنے موڑ کاٹ کر وہ چھتے پہ جاتی ہے، اسے پتہ ہے کہ پیچھے کوئی آ نہ جائے۔ پھر یہ شہد کے شکاری چھوٹی سی اس میں پیالے میں شہد رکھ کے اسے ایک بنا لیتے ہیں، ٹپائی سی اس پہ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں۔ پھر مکھی بھی لالچ میں آ جاتی ہے، بنا بنایا شہد ہے، یہاں سے لے جاؤں، وہاں سے لے کے اٹھتی ہے تو ادھر جائے تو وہ ٹپائی سی چاہ کر وہاں رکھ دیتی، وہاں سے لے کے اڑتی ہے، جدھر جائے وہ ٹپائی ادھر۔ اس طرح کئی دن کرنے کے بعد وہ چھتے تک جا پہنچتے ہیں، خواہ چھتا وہاں سے 10 گز دور ہو۔ یہ بھی اسے شعور ہے۔ آپ دیکھیں، دھوپ تیز ہو گئی،
شہد کے پگھلنے کا اندیشہ ہے تو ساری مکھیاں اس کے اوپر بن بنانا شروع کر دی. اتنی ہوا ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈا رہتا ہے. یہ بھی انہیں کسی نے بتا دیا کہ بھئی اس طرح پروں سے ہوا دے کر نہیں تو یہ بہہ جائے گا. اتنے خانے بناتی ہیں، ان کے 8 ضلع ہوتے ہیں اور ہر ضلع برابر ہوتا ہے. ان کے پاس نہ کوئی فیتا ہے نہ کوئی ناپنے کی چیز ہے، لیکن آپ سارے ناپ کے دیکھ لیں. کیا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز بنا سکتی ہیں؟ نہیں. اتنی کاریگر جو ہیں تو کچھ اور بھی بنائے نہیں. یعنی ہر چیز کو فطری طور پر ایک استعداد دی ہے، وہ کام وہ کرتی رہتی. درندوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، جس کو جو استعداد دی ہے اس کی طبیعت ثانیہ بنا دی. اب مچھلی کا بچہ پانی میں پیدا ہوگا، تیرنا شروع کر دے گا. اسے تیرنا سکھانے کی اس کی فطرت ہے، تیرنا شروع ہو جائے. چونکہ فطری طور پر اسے ایک تربیت دے گی. اس کے علاوہ اسے کو زمین پر دوڑ لگا تو وہ نہیں کر سکتا. آپ سکھانا بھی چاہیں تو وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا. لیکن انسان کو کیا عجیب مجموعہ بنا دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کو کیسا عجیب سنوارا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں عجیب ضدیں جمع کر دی. نیکی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے. فطری طور پر یا تو نیکی کے لیے پیدا ہوتا اور نیکی ہی کر سکتا، برائی کر ہی نہ سکتا، یا برائی کے لیے بنتا تو برائی ہی کرتا، نیکی کرنا. ایسا نہیں ہے. آپ سارے جانوروں کو دیکھیں، ساری ذی الارواح کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، درختوں کو، شجر و حجر کو دیکھیں. فطری خصوصیات دے دی گئی ہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے. وہ کام جو فطرت نے سکھا دیا وہ بطور احسن کر رہے ہیں، اس کے باہر نہیں جا سکتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.